ٹاپک ہے ہمارا زر کا ارتقاء یعنی کہ ایوولوشن آف منی، کہ زر کا کام کیسے شروع ہوا، زر کا انٹروڈکشن کیسے ہوا، کب ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہم یہ جو چیزیں لین دین کر رہے ہیں وہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارے پاس اعلیٰ مبادلہ ہونا چاہیے جس سے ہم ان کو زر کے طور پر استعمال کر سکیں، ٹھیک ہے، جسے آگے بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے ہم استعمال کر سکیں، ہمارے پاس کچھ ایسا اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو سٹارٹ میں انہوں نے کافی سارے جو ہے وہ پروسیسز کیے، کبھی کس چیز کو زر بنا لیتے تھے، کبھی کسی چیز کو زر بنا لیتے تھے۔ سٹارٹ میں انہوں نے چیزوں سے سٹارٹ کیا، چیزوں کو زر بنانا شروع کر دیا۔ یہ پیسہ تو بہت بعد کی بات ہے، یہ تو بعد میں انٹروڈیوس ہوا تھا، لیکن سٹارٹ میں کبھی تمباکو کو وہ بنا لیتے تھے، کبھی یہ جو سکے ہوتے ہیں گولڈ کے سکے یا دوسرے سکے جو ہوتے ہیں انہوں نے بنا لیا کہ یہ ہمارا زر ہے، لیکن ان میں بھی کافی پرابلمس تھی، وہ ہم آگے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اشیائی زر، کموڈیٹی منی۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے انہوں نے چیزوں کو بطور زر استعمال کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، کہ جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک چیز کو اسپیسیفک کر لیا نا کہ یہ ہمارے لیے زر ہے، تو آگے اسے جو ہے وہ لین دین کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پھر یہ نہیں کرتے تھے کہ چیز دی اور چیز لی، پھر یہ کرتے تھے کہ جو ایک چیز اسپیسیفک انہوں نے کی تھی وہ دیتے تھے اور چیز لے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو معاشرتی ترقی کے پیش نظر لوگوں نے محسوس کیا کہ کچھ اشیاء کی دوسری اشیاء کی نسبت زیادہ ضرورت ہے، بھی ہمیں کچھ چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے دوسری چیزوں کی نسبت۔ اب جیسے کہ ہمیں یہ کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں، جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں، ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ان کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ ان اشیاء کو بطور زر استعمال کیا گیا تو انہوں نے ان چیزوں کو بطور زر استعمال کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محسوس کیا گیا کہ ان زرعی اشیاء کی تمام اکائیوں کا معیار مشترک نہیں اور ذخیرہ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ مطلب کہ جو چیزوں کو انہوں نے زر کے طور پر شروع کیا، جیسے کہ گندم کو کر لیا یا چاول کو زر بنا لیا، اس ٹائپ میں انہوں نے کام شروع کیا۔ تمباکو کو بھی انہوں نے بیچ میں کیا، جانور، بھیڑ، بکریاں، تیر کمان، پتھر لوہا، سونا چاندی پتل وغیرہ، ان چیزوں کو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ زر بناتے گئے، بھی یہ ہمارے لیے زر ہے، اور اسے بطور اعلیٰ مبادلہ اسے استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو انہیں ریئلائز ہوا کہ ان چیزوں کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کی زیادہ ضرورت بھی ہے اور جن کی زیادہ اہمیت بھی ہے، اور ان کو ذخیرہ کرنے میں بھی مشکلات آتی تھی۔ اب جیسے کہ یہ ہے وہ بھیڑ بکریاں اور گندم ہے، پتھر، وہ سونا چاندی وغیرہ، تو انہیں جو ہے ذخیرہ کرنے میں بھی مشکلات آ رہی تھی، ان کے لیے جگہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ اب جیسے گندم کو اگر وہ ایز اے زر استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے تو بہت زیادہ جگہ چاہیے تھی، بھی گندم دی چیز لی، گندم دی چیز لی، تو وہ تو گندم تو زیادہ ساری اکٹھی ہو جاتی تھی اور ذخیرہ کرنے کے لیے اتنی اسپیس ان کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ تمام چیزیں جو بھی زر کے طور پر یوز ہوئی ہیں سب میں یہی پرابلم تھی کہ انہیں ذخیرہ کرنے میں مشکل تھی، اور کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو اس سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اس لیے پھر انہوں نے یہ اسکپ کرتے گئے، اس زر کو اسکپ کرتے گئے اور نیا جو ہے وہ مائنڈ میں سوچتے گئے کہ کس چیز کو زر بنانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے دھاتی زر، جیسے کہ ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ سونا چاندی وغیرہ کو بھی استعمال کیا گیا، تو اب انہی جو سونا چاندی کے جو ویسے سونا چاندی استعمال کرتے تھے، انہوں نے ریئلائز کیا کہ اگر ان کے چھوٹے چھوٹے اگر ہم سکے بنا دیں اور ان کے کچھ نام رکھ دیں تو اس سے جو ہے وہ ہمیں کافی ہیلپ ملے گی، مطلب وہ ہمارے لیے زر کا کام کر سکتے ہیں۔ اشیائی زر کی مشکلات کے پیش نظر کچھ قیمتی دھاتوں کا انتخاب کیا گیا اور ان کا بطور زر استعمال شروع ہو گیا، کہ ان کو زر کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مثلاً
سونے چاندی کے مخصوص وزن کے ٹکڑوں کو بطور زر استعمال کیا گیا۔ انہیں جو تھے نا سونے چاندی کے سکے، ان کو ایک ہی وزن میں انہوں نے ڈیوائڈ کر لیا۔ سکے جو ہے وہ ایک سب کا وزن جو ہے وہ ایک کر دیا اور انہیں زر کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، خرید و فروخت کے لیے شروع کر دیا۔ دھاتی زر میں بھی لوگوں کو کافی مشکلات آئی۔ اب دیکھیں کہ جو دھات اتنا زیادہ سکہ ہے وہ گننے میں کوئی آسانی ہے نہیں ہے نا، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، اتنے زیادہ سکے نہیں گنے جاتے اور اتنے زیادہ سکوں کو سٹور بھی نہیں کیا جاتا۔ اب وہ تو اتنی زیادہ جگہ لیتے ہیں، پہلے تو اب تو پھر بھی وہ 5 روپے کا سکہ یا 2 روپے کا سکہ اس ٹائپ کے ہیں، تو پہلے تو وہ چھوٹے چھوٹے چوانیاں ٹھانیاں ہوتی تھی تو وہ سٹور بھی نہیں ہوتی تھی، پھر وہ بہت زیادہ بن جاتی تھی۔ اور آگے ہے کہ ان کو انتقال کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، گننا مشکل ہوتا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر 10 روپے بھی لے جانے ہوتے تو وہ تو بڑا زیادہ سارا جو ہے وہ بن جاتا تھا اور جسے لے جانا مشکل ہوتا تھا۔ دھاتی زر کے ٹکڑوں کا معیار قدر خصوصاً چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خریداری کے وقت کو یہ مشکلات تھی کہ جب ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنی ہوتی تھی نا تو تب ہمیں مشکل آتی تھی کہ اب کتنے سکے دیں اس چھوٹی چیز کو خریدنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے ٹکڑوں کا وزن اور پیمائش میں مشکلات۔ ٹکڑوں کا وزن وہ ایکول نہیں ہوتا تھا اور ہمیں وہ ان کی پیمائش میں بھی مشکل آتی تھی، مطلب کہ کاؤنٹ کرنے میں مشکل آتی تھی۔ دھاتی زر کی زیادہ مقدار کی صورت میں نقل و حمل میں مشکلات، جو ہم نے ویسے جنرل پہلے پڑھے ہیں کہ یہ مشکل ہو سکتی ہے، تو وہی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انہیں نقل و حمل جب ہم کرتے تھے تو تب ہمیں پرابلم ہوتی تھی، لانے لے جانے کا بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ آگے ہے دھاتی زر کے لگاتار استعمال سے وزن اور قدر میں کمی۔ ان مشکلات کے پیش نظر ان دھاتی ٹکڑوں کو سکوں میں ڈالا گیا۔ جب یہ ہم لگاتار ان کو استعمال کر رہے تھے تو ان کی قدر، جیسے پیسے کی قدر میں کمی آتی جا رہی ہے ویسے ان کی قدر میں بھی کمی آتی گئی، اور انہوں نے ان کے جو ٹکڑے تھے نا ٹکڑوں کو سکوں کی صورت میں ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن سونے چاندی کی نئی کانوں کی دریافت سے ان کی رسد میں اضافے سے دھاتی زر کی قدر میں کمی واقع ہو گئی، اور جیسے جیسے اور سونا چاندی دریافت ہوتا گیا اور کانیں جو ہے وہ دریافت کرتے گئے تو پھر اور زیادہ کمی ہوتی گئی۔ رسد میں جب اضافہ ہوتا ہے تو قدر میں کیا ہوتی ہے؟ کمی، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے رسد میں اضافہ ہوتا گیا، پیسے کی مقدار بڑھتی گئی تو مقدار بڑھتی ہے تو قدر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ والی پرابلم فیس کر رہے تھے لوگ۔ نیکسٹ پھر انہوں نے کیا سوچا؟ کاغذی زر کا۔ دھاتی زر کو لوگ ساہوکاروں اور سونے چاندی کا کاروبار کرنے والوں کے پاس بطور امانتن رکھوا لیتے تھے۔ جو پیسے کا آغاز تھا نا یہ کاغذی زر کا، وہ کیسے ہوا تھا؟ پھر لوگ جو اب جن کے پاس زیادہ سونا چاندی ہوتا تھا یا سکے وغیرہ ہوتے تھے تو وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب جیسے آج کل چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں نا ویسے ہی پہلے بھی ہوتی تھی، تو وہ اب سناروں اور ساہوکاروں کے پاس یہ جو بہت زیادہ امیر گھرانے ہوتے تھے جن کے یہ ہوتے تھے گارڈ وغیرہ، تو وہ ان کے پاس جا کے رکھوا دیتے تھے۔ اب ان کے پاس جب رکھواتے تھے تو کوئی تو چیز ہونی چاہیے نا جس پہ مطلب کہ انہیں ہو کہ ہم نے پیسہ رکھوایا، سیکیورٹی کے طور پر کچھ تو وہ دیتے تھے نا انہیں، کوئی کاغذ یا کچھ ایسا سسٹم، تو وہ ایک رسید ٹائپ انہیں دیتے تھے کہ آپ کا پیسہ ہمارے پاس پڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سکے ہمارے پاس پڑے ہیں، اور وہ رسیدیں پھر جا کے وہ سنبھال کے رکھ لیتے تھے۔ اب ایسے ہی جو ہے وہ سارے لوگ رکھنا سٹارٹ ہوئے، انہیں رسیدیں ملنا شروع ہو گئی۔ اب جیسے آپ کے بھی سکے پڑے ہیں، میرے بھی سکے پڑے ہیں، سب کے سکے پڑے ہیں، تو اگر ہم نے کسی کے پیسے دینے ہوتے تھے کہ آپ نے اگر کسی کے پیسے دینے ہیں تو جا کے وہ کہتے تھے کہ اتنے سکے جو ہے نا میرے وہ انہیں دے دیں، پرچی بنا کے دے دیتے تھے کہ میرے اتنے سکے انہیں دے دیں، جیسے ہم آج کل کرتے ہیں نا، ہاں چیک وغیرہ، تو یہ چیک وغیرہ سارے یہاں سے ہی شروع ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے ایسے انتقال کرنا شروع کیا تو انہیں ریئلائز ہوا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ
یہ جو کاغذ ہے نا اسے ہی زر کے طور پر ہم استعمال کرنا شروع کر دیں. ابھی جو پرچیاں ہم یا رسیدیں ہم استعمال کرتے ہیں تو کیوں نہ کہ اس ٹائپ کی ہمیں زر بنا لینے. مطلب کاغذ جو ہے نا وہ تو آسانی سے مل جاتا ہے اور انہیں ہم آگے پیسے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں. تو اسی ٹائپ میں جو ہے وہ انہوں نے یہ نوٹ وغیرہ جاری کر دیے اور مرکزی بینک اس کا محافظ بن گیا. اسے مکمل اجارہ داری تھی اس پہ کہ اور کوئی نوٹ جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتا. لوگ آج کل بھی ایسے کرتے ہیں, مشینیں جو ہے نا چوری چھپے کہیں سے جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں. پیسے بنانے والی لوگ اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں مشین کو خریدنے میں, لیکن جب مشین کو چلاتے ہیں نا تو کچھ پیسے 2-3 لاکھ 4-5 لاکھ بھی نکلتے ہیں بعد میں جو ہے وہ مشین بند. تو یہ کام بھی کافی لوگوں کو مطلب کہ ایسا فیس کرنے کو ملا ہے. تو حکومت نے یہ ساری سرپرستی اپنے ذمہ لی ہے کہ وہی نوٹ جاری کرے گا, اس کے بغیر کوئی نوٹ نہیں جاری کرے گا. اگر پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو تب بھی مرکزی بینک کنٹرول کرے گا, کم ہوتا ہے تو تب بھی وہی اسے کنٹرول کرے گا. تو جو پیسہ ہے اس کا آغاز ہوا تھا چائنا سے. چائنا نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا کاغذی زر. اب نیکسٹ ہے اعتباری زر. کاغذی زر جو ہم آج کل استعمال کر رہے ہیں نا یہی والا کاغذی زر تھا جو یہاں پہ انٹروڈیوس ہو گیا. تو اب نیکسٹ ہے اعتباری زر کریڈٹ منی. جیسے کہ ہم یہ چیک وغیرہ استعمال کرتے ہیں, اے ٹی ایم کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, یہ والے جو ہے نا مطلب کہ جو ہم پیسے کو رکھے بغیر ہی استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسا پروف ہوتا ہے کہ ہم وہ دکھا کے اپنی بارگیننگ نہیں, ہم اپنا لین دین ٹرانزیکشن وغیرہ کر سکتے ہیں. جب مختلف ممالک معاشی ترقی کے مختلف مراحل سے گزرے, جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی لوگ مختلف مراحل سے گزرتے گئے اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ ملا. مطلب مختلف شعبوں میں پیسہ لگاتے گئے, ترقی ہوتی گئی اور بینکوں کا نظام قائم ہو گیا. اب جو سنار اور ساہوکار تھے وہ ایک طرح سے بینکنگ کی تو کام کر رہے تھے نا, کہ لوگوں کے پیسے رکھتے تھے, ان کو قرضے بھی دے دیتے تھے. تو انہیں جو ہے نا یہ بینک کا آئیڈیا ملا اور بینک کا نظام قائم ہو گیا اور چیکوں کا استعمال بڑھتا گیا. جو رسیدیں تھیں نا وہ ایز اے چیک کی استعمال ہو رہی تھی اور بینکوں میں وہ چیک کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو گئی. تو کاغذی زر کی بجائے چیکوں کو استعمال کیا گیا ہے. اعتباری زر ایسا ہوتا ہے جو خود زر نہ ہو اور بطور زر استعمال ہو رہا ہو. اعتباری زر کیا ہوتا ہے؟ جو خود زر نہیں ہوتا اور زر کے طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اگر چیک پکڑا ہوا ہے نا تو وہ چیک زر نہیں ہے, مطلب نقد کیش نہیں ہے, زر نہیں ہے, لیکن وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ زر کا کام کر رہے ہیں. آپ وہاں سے بینک سے جا کے جو ہے وہ اسے ایکسچینج کروا پیسے لے لو. تو چیک کے علاوہ بھی ڈرافٹ, ہنڈی وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے, اسے ہم اعتباری زر کہتے ہیں. یہ جو ڈرافٹ, ہنڈیاں وغیرہ ہیں یہ بھی اعتباری زر کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. ڈرافٹ کیا ہے کہ ہم اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ ایک بینک سے دوسرے بینک میں جب ہم ٹرانسفر کروا دیتے ہیں, یہ ہوتے ہیں ڈرافٹ, وہ بنا کے دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے وہ اماؤنٹ وہاں سے بھی جا کے لے سکتے ہیں. اور ہنڈی ہے کہ جب ہم ادھار پہ چیز خریدتے ہیں نا تو ہم انہیں ایک سلپ بنا کے دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے اتنے پیسے اتنے منتھ کے بعد دے دیں گے. تو وہ پھر سائن وغیرہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہنڈی ہے نا وہ بناتا فروخت کار ہے, مطلب کہ بل بنا کے دیتا ہے کہ آپ نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں. اب جو خریدار ہے وہ اس پہ سائن کرتا ہے کہ ہاں جی میں متفق ہوں, میں نے اتنے آپ کے پیسے دینے ہیں, اور سائن کروا کے پھر وہ فروخت کار اپنے پاس رکھ لیتا ہے. جب وہ جتنا ٹائم انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے 2-3 منتھ, اس کے بعد وہ دوبارہ اسے بل بھیجتا ہے کہ میرا جو ہے نا اتنا آپ نے پیسہ دینا وہ دے دو. تو وہ اتنے ٹائم کے بعد اس پیسے جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہے, بل اپنے پاس پھر رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, بل اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اگر وہ دوبارہ بل بھی بھیج دے تو پھر فروخت کار ہو سکتا ہے دوبارہ جو ہے وہ اسے کہہ لے کہ میرے تو پیسے آپ نے دیے ہی نہیں ہیں, اس لیے بل اپنے پاس رکھتا ہے اور پیسے اسے بھیج دیتا ہے. اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں بل آف ایکسچینج. ٹھیک ہے, بل آف ایکسچینج. اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہنڈی.
ٹھیک ہے. اردو میں کہتے ہیں ہنڈی، جو کہ ادھار لین دین میں استعمال ہوتی ہے. جب ہم ادھار چیزیں خریدتے ہیں تو تب یہ ہم ہنڈی استعمال کرتے ہیں.